بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، برادران عزیز، اللہ کرے ہمیں ایسی آنکھ اللہ عطا فرما دے جس سے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ فرمایا جو بندہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ انسان اپنے دماغ میں غور کرے، اپنے عقل میں، اپنی جسامت میں، اپنے وجود میں، ڈھانچے میں، اپنے گوشت پوشت ہڈیوں میں اللہ کے نظام کو دیکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی کتنی کار فرمایاں نظر آتی ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر راہ راست پر ہدایت پر چل سکتا ہے۔ لیکن ہماری ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ انسان کے جسم میں دو لشکر ایسے ہیں جو ہر وقت برسرے پیکار ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ انسان کے جسم میں سیلز ہیں اور جراثیم ہیں، کچھ صحت والے ہیں، کچھ بیماری والے۔ صبح کو اٹھتا ہے کیا رات کو سو رہا ہے، جنگ ہر وقت لگی ہوئی ہے ان کی آپس میں۔ کچھ جراثیم بیماری والے جب غالب آ جاتے ہیں، دوسرے کمزور پڑ جاتے ہیں، تو جو کمزور جراثیم اگر وہ صحت والے ہیں تو بیماری غالب آ جاتی ہے، انسان کو گرا دیتی ہے۔ اور انسان کے اگر وہ جراثیم جو صحت والے ہیں، وہ اگر اس کی قوت مدافعت مضبوط ہے، وہ سٹرانگ ہیں، طاقت و قوت میں ہیں، تو پھر دوسرے کمزور پڑ جاتے ہیں، بیماریاں اس کے وجود سے ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہ روزانہ اس کے جسم میں چلے ہوئے ہیں، اور یہی سیلز دن قیامت کے جو انسان کے جسم میں ہوں گے، کروڑوں اربوں خربوں سیل ہیں انسان کے جسم میں، بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اور پھر دن قیامت کے جو سیل جن جن اوقات میں انسان نے نیک عمل کیے ہیں اس کے جسم میں وہ کام کر رہے تھے، وہ اللہ پاک سارے سیلز نیک اعمال کے دوران جو اس نے کیے اس کے جسم میں ڈال دیں گے، تو وہ جنت میں سکون محسوس کرے گا۔ ان سارے سیلزوں کو اللہ پاک لذت عطا فرما دیں گے، جتنے سیلز ہیں اس کے جسم میں کام کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کے جسم میں جو ہڈیوں کا نظام رکھا ہے، آپ ان پر غور کریں۔ ہماری میڈیکل سائنس اپنی اس شکست کو تسلیم کر چکی ہے کہ ہڈی کو جوڑنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم ہڈی کو بس آپس میں ملا دیتے ہیں، آگے دردوں کی ادویات تو دیتے ہیں لیکن ہڈی کو جوڑنے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، ہم ہی نے اس کے جوڑوں کو مضبوط کیا ہے۔ انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں، یہ لوہے کی بنی ہوئی تو نہیں ہے، ہڈی ہے، کچھ چیز مارو ٹوٹ جاتی ہے، لوہا اس سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے لوہے کے بیرنگ کتنا عرصہ چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے نا، 60 سال 70 سال تک اس میں گریس ڈالنے کی نوبت نہیں آئی، اس کو پھر دوبارہ مرمت کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی تخلیق بڑی مضبوط ہے۔ اسی کو فرمایا یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والی ذات، ویا مسہل کل عسیر، ہر مشکل کو آسان کرنے والی ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہڈیوں کو جوڑنے والی ذات اللہ کی، ان کے دردوں کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی، تکلیفوں مصیبتوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہم اگر اللہ کی ذات سے سلامتی طلب کریں، انسان اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرے اور اسی کے سامنے بھکاری بن کے بیٹھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں لڑنے والے صحت والے لشکروں کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح روحانیت کے اعتبار سے بھی یہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو متقی ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں، فساد میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کی قوت جمع ہوتی ہے جسم میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت سلامتی عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حکیم بو علی سینا نے فرمایا ہے کہ ہم نے صحت کا اصول بنایا تھا کہ جس میں اخلاط اربع برابر کام کر رہی ہوں وہ صحت مند ہے،
لیکن کائنات میں سوا ایک ہستی کے ہمیں کوئی نظر نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور طاقت کتنی تھی، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلوان تھے کتنی طاقتور تھے، کہتے ہیں کہ چمڑے پر بیٹھ جاتے تھے، لوگ کھینچتے رہتے تھے، چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، اونٹ کی کھال، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا، اتنی طاقتور آدمی تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ چت لٹایا ان کو۔ یہ حضور کی طاقت و قوت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام میں آپ دیکھیں کتنی طاقت تھی، ان کو القاب عطا فرمائے ہیں حضور نے، تو یہ نیکی کی برکت سے ہوتا ہے۔ اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں بندے پر، اس کی ہڈیوں میں بھی پہنچتی ہے، اس کے گوشت پوست میں بھی، اس کے خون رگ و ریشہ میں اللہ کی رحمت پیوستہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں اسی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سردیوں کا موسم آئے تو تکلیف زدہ جو ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں، پہلے سے کہیں ہمیں کوئی چوٹ لگی تھی، کوئی تکلیف ہوئی تھی، وہ دکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلوان جو جوانی میں لڑتے رہتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کبھی ان کو یہاں سے درد ہو رہا تھا، کبھی یہاں سے، ان کی ہڈی دکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ جوانی میں تو پتہ نہیں چلتا تھا، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 چیزیں بڑی زبردست پیدا فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک ہے دودھ۔ دودھ ایسی جڑی بوٹیوں کا ایک مجموعہ ہے، عرق ہے، جس میں اللہ نے زبردست تاثیر رکھی ہے۔ اور دوسرا شہد۔ یہ شہد بھی، شہد کی مکھیاں بہت سے پھولوں پہ بیٹھتی، پھولوں پہ بیٹھ کے ان کا رس چوستی ہیں، تو وہ بھی بہت سی چیزوں کا عرق تیار ہوتا ہے۔ یہی دودھ میں ڈال کے شہد آپ استعمال کریں۔ اور انڈا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہڈیوں کے مریض ابلا ہوا انڈا استعمال کریں، تھوڑا سا کچا چھوڑ دیں اس کو، وہ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ صحت رہے گی۔ اور یہ دعائیں 2 پڑھ لیں آپ، صبح و شام 3 مرتبہ معمول بنا لیں، صرف سردیوں میں نہیں، گرمیوں میں بھی، تو آپ کو ہڈی کی کمزوری کبھی نہیں ہوگی۔ ایک یہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یہ پڑھو، یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتی ہے، اور کھانسی کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ مجرب عمل ہے، اکابرین نے دیا ہے کہ اس کو پڑھ کے دم کرو، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اور یہی دعا یا جبار پڑھ لو، اگر یہ یاد نہیں ہوتی، یا جبار ایک تسبیح پڑھ لو، یا جابر العزم الکثیر و یا مسہل کل عسیر، یہ دعا پڑھ لیں آپ 3 مرتبہ صبح و شام، انشاءاللہ العزیز ہڈی کے مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے۔